کچھ ملک امیر کیوں ہیں اور کچھ ملک غریب کیوں؟ یہ سوال آسان لگتا ہے لیکن ہے نہیں۔ سیاست میں یہ اہم سوال ہے، لیکن اس کا جواب کیسے دیکھا جائے؟ کیا کچھ ملک غریب اس لیے ہیں کہ کچھ ملک امیر ہیں؟ کیا امیر ممالک کے جغرافیے میں کوئی خاص بات ہوا کرتی ہے؟ کیا قدرتی وسائل ملک کی عمارت کا تعین کرتے ہیں؟ کیا کہیں پر لوگ دوسروں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں؟ کیا دنیا میں کچھ محدود دولت ہے اور یہ بس تقسیم کا ایک مسئلہ ہے؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قسمت طے ہو چکی۔ اگر ہم امیر ہیں تو زبردست، اور اگر غریب ہیں تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں یا پھر کسی نجات دہندہ کا انتظار کریں جو ہمیں اس سب سے نکالے۔ کیا انقلاب بھی کبھی کوئی مسئلہ حل کرتے ہیں؟ اور کیا ان سوالوں کے جواب سائنسی طریقے سے ڈھونڈے بھی جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ سائنسی طریقے سے اس طرح کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ایک قدرتی تجربہ گاہ چاہیے، یعنی ایسی جگہ جہاں حالات میں زیادہ فرق نہ ہو اور سیمپل سائز بھی بڑا ہو۔ ان سوالوں کے لیے ہمارے پاس قدرتی تجربہ گاہ امریکاز ہیں، یعنی شمالی اور جنوبی امریکہ۔ ایک ہی وقت میں آباد ہونے والے اور 1 ارب کی آبادی رکھنے والے یہ 2 براعظم۔ یہاں پر کچھ ممالک بہت امیر ہیں، کچھ بہت غریب۔ کینیڈا کی فی کس آمدنی السلواڈور یا ایکواڈور سے 5 گنا زیادہ ہے۔ امریکہ کی آمدنی کولمبیا سے 4 گنا زیادہ۔ چلی اور پاناما کی آمدنی بولیویا سے 3 گنا اور پیرو سے 2 گنی۔ آدھے لوگ امیر ممالک میں ہیں اور آدھے غریب ممالک میں۔ امریکہ اور میکسیکو کو جو لکیر تقسیم کرتی ہے اس کے دونوں اطراف میں رہنے والوں کے معیار زندگی، آمدنی اور امن کی صورتحال میں بہت فرق ہے۔ دونوں اطراف کی آبادی بالکل ایک جیسی ہے اور قدرتی وسائل بھی۔ کیلیفورنیا، ٹیکساس اور نیو میکسیکو جو امریکہ کی خوشحال ریاستیں ہیں، 19ویں صدی کے شروع تک میکسیکو کا ہی حصہ ہوا کرتی تھیں۔ جو لوگ شمال کی طرف آئے وہ معاشرے کے پروڈکٹیو شہری ہوئے۔ اسی طرح قدرتی وسائل، لوگوں، نسلی یا مذہبی فرق کی وجہ سے ملک کی حالت پر فرق کا خیال غلط ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ فرق کیوں؟ اگر آپ کے ذہن میں جواب ہے کہ بری حکومت یا برے سیاستدان، تو یہ جواب کچھ بھی نہیں، کیونکہ سوال یہ کہ آخر ایسا کیا ہے کہ میکسیکو اور اس کے جنوب کے ممالک کی قسمت مسلسل خراب رہی اور ان کے حصے میں اچھے سیاستدان یا حکومتیں نہیں آئیں جو شمال کے ممالک کے حصے میں آئیں؟ آخر کیوں؟ آ جائیں مزید گہرائی میں چلتے ہیں، تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، یہی کوئی 400 سال پہلے۔ یہ اکتوبر 1618 ہے اور یورپ سے 2 بھائی امریکہ کی طرف نکلتے ہیں۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں الگ الگ کشتیوں پر سوار ہوئے۔ ایک میکسیکو پہنچ گیا اور ایک شمال کی طرف بوسٹن میں۔ ان دونوں علاقوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ آپ کے خیال میں ان میں سے کون زیادہ خوش قسمت ہوگا؟ اگر آپ کا جواب بوسٹن ہے جو شمالی امریکہ کا حصہ ہے تو شاید یہ غلط جواب ہو۔ میکسیکو والا بھائی ایک ایسی جگہ پر پہنچا تھا جہاں نئی اور شاندار عمارات تھیں، ایسا شہر جو کسی بھی یورپی شہر سے کم نہ تھا، ہرے بھرے کھیت تھے، بڑے شہر، پرانی تہذیبیں۔ بوسٹن والا بھائی ایک سرد اور غیر آباد جگہ پر پہنچا تھا جہاں کسی قسم کا انفراسٹرکچر موجود نہیں تھا، زندہ رہنا ایک مشکل چیلنج تھا، بھوک تھی اور ٹھنڈ تھی۔ امریکہ کولمبس نے دریافت کیا تو ہسپانوی سلطنت نے شمالی امریکہ کو اسی لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔
انہوں نے جنوبی امریکہ میں کالونیاں بنائیں، سونا اور چاندی کی کانیں اور سستی لیبر وہیں پر تھی۔ برطانیہ نے بھی شمالی امریکہ کو اس لیے چنا تھا کہ وہ بچی کچی جگہ رہ گئی تھی۔ 19ویں صدی کے اختتام پر دنیا کے امیر ترین ملک کا تعلق جنوبی امریکہ سے تھا۔ شمالی امریکہ میں جانے والوں کو صرف زندہ رہنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑی، جبکہ جنوبی امریکہ میں فرق تھا۔ قدرتی دولت، اچھا موسم، آسان زراعت، سستی مقامی لیبر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ یہاں پہنچے ان کو کام نہیں کرنا پڑا تھا۔ ساتھ ہی پرانے یورپ کا ہیرارکی والا نظام بھی یہاں پہنچا تھا، جس میں مرکزی کنٹرول ریاست کے پاس تھا اور اس سے کم لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ تجارتی منوپلی، زمین کی تقسیم، کان کنی کی اجازت وغیرہ، یہ سب کچھ مرکزی کنٹرول میں تھا۔ براعظم کی ایک طرف آہستہ آہستہ بننے والا کلچر مختلف تھا۔ ایک طرف محنت کا اور خود خطرہ مول لے کر کاروبار کرنے، دوسری طرف اس سے زیادہ ضروری طاقتور لوگوں سے کنیکشن بنانا تھا۔ انویسٹمنٹ کر کے خطرہ کیوں مول لیا جائے جب آسان طریقہ موجود ہے؟ اس طرح جنوبی امریکہ میں کلچر سیٹ ہو گیا۔ اسپین سے آزادی کے بعد بھی کلچر نہیں بدلا اور آج بھی یہ کلچر لاطینی امریکہ کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ بیوروکریسی، مضبوط مرکزی حکومت، محدود ایلیٹ کلاس جس کی عمارت حکومت سے تعلقات کی بنیاد پر ہو، اور کسی کے لیے غربت سے عمارت کی طرف جانے کی سیڑھی کا نہ ہونا۔ دوسری طرف شمالی امریکہ کا راستہ مختلف رہا۔ یہاں پر وسائل اور سستی لیبر نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی ہیرارکی نہ بنی۔ سوشل کلچر اور ادارے بننے کا راستہ مختلف رہا۔ فزیکل محنت کی عزت ہوئی۔ یہ اتنا پسماندہ تھا کہ ان کے پاس سیاسی اور معاشی آزادی تھی۔ تاج برطانیہ نے اس پر شروع میں دھیان بھی نہ دیا۔ ان کی سلطنت کے دوسرے حصے اس سے زیادہ اہم تھے۔ اس معاشی اور سیاسی لحاظ سے آزاد خطے نے جب ترقی کرنا شروع کی تو برطانیہ کی توجہ اس طرف ہوئی۔ امریکہ کی جنگ آزادی آزادی لینے کی نہیں بلکہ پہلے سے ملی آزادی برقرار رکھنے کی جنگ تھی۔ ان کا کلچر بھی آزادی کے بعد برقرار رہا۔ آج بھی کاروبار شروع کرنا، رسک لینا، محنت کرنا اور آزادی یہاں کے کلچر کا حصہ چلا آ رہا ہے۔ جن ریاستوں میں غلامی کی روایت رہی وہ یہاں پر بھی دوسروں سے پیچھے رہ گئیں۔ اگر کلچر ایسا ہو جہاں پر رسک لیے جا سکیں، افراد خود محنت کے عادی ہوں، کام کرنے کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہو، محنت کا پھل ملتا ہو، تو وہ پھر کسی بھی جغرافیائی ایڈوانٹیج سے کہیں بہتر ہے۔ جب اس کلچر کو مضبوط حکومت، بیوروکریسی، قرابت داری یا کسی اور نام پر روکا جاتا ہے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ قدرتی وسائل مدد کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں۔ تو پھر کیا ممالک تاریخ کے قیدی ہوئے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ جنوبی امریکہ کے دو ممالک چلی اور پاناما پچھلی کئی دہائیوں میں جس طرح ترقی کر رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ امریکہ یا کینیڈا کی ترقی کے پیچھے کوئی سازش ہے تو پھر بھی سوال اپنی جگہ پر رہتا ہے کہ یہ سازش میکسیکو یا ارجنٹینا کیوں نہیں کر سکے؟ وہاں کے لوگوں میں بھی اتنی ہی عقل ہے اور ایک وقت میں یہ شمالی امریکہ میں ممالک سے زیادہ خوشحال ہوا کرتے تھے۔